پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ اس مبینہ مراسلے اس میمو کے اندر صدر آصف علی زرداری کا کیا کردار تھا جس کے ذریعے امریکہ کے اثر و رسوخ کو پاکستان کے فیصلہ ساز اداروں اور پاکستان کے نیوکلیر اثاثوں تک پہنچانے کی ایک کوشش کی گئی تھی۔ جو میمو گیٹ کے اوپر جو تحقیقاتی کمیشن بنا اس نے رپورٹ میں ثابت کر دیا کہ نمبر 1 میمو مستند ہے، نمبر 2 پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کا کردار پاکستان کے سفیر کا نہیں ہے بلکہ امریکی کارندے کا ہے، اور انہوں نے پاکستان کے آئین سے بے وفائی کی ہے اور پاکستان نے جو مینڈیٹ دیا تھا اس کو وائلیٹ کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے کردار کے بارے میں سوال اس وجہ سے بھی اٹھ رہے تھے ناظرین کہ جب صدر آصف علی زرداری بیمار ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا 3-4 سٹوریز سامنے آئی تھیں کہ انہوں نے ایک کوشش کی اپنی طرف سے، اور کوشش یہ کی کہ جب وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں تو حسین حقانی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت موجود تھے اور ملک سے اس وقت تک گئے نہیں تھے ان کو ساتھ لے کے جائیں۔ 2 عینی شاہدین ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے خود دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب بہت دیر بیماری کی حالت میں ہونے کے باوجود یہ آرگو کرتے رہے کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، حسین حقانی کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اور اس کے اوپر پھر لوگوں نے کہا کہ شاید یہ مناسب نہیں لگتا، سپریم کورٹ نے ریسٹرین کیا وہ ان کو باہر جانے سے، اور حسین حقانی تیار تھے، گاڑی میں تقریباً بیٹھ چکے تھے، ان کو باہر نکالا گیا۔ ان 2 عینی شاہدین کے علاوہ کوئی زیادہ تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن یہ 2 سورسز ہیں جس سے ہم اس کو کنفرم کریں۔ تو کیا صدر آصف علی زرداری اور حسین حقانی مل کر کام کر رہے تھے؟ منصور اعجاز نے میمو کمیشن کے مطابق یہ کہا کہ حسین حقانی نے ان کو باور کروایا تھا کہ صدر آصف زرداری کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ منصور اعجاز نے یہ بھی کہا کہ حقانی نے صدر زرداری کے لیے دوست یا باس کا ایک کوڈ ورڈ رکھا ہوا تھا، جبکہ امریکیوں کا حوالہ دینے کے لیے اس نے کوڈ ورڈ رکھا ہوا تھا اصفہانی، جو ان کی بیوی کا نام ہے۔ یہ کمال ادا ہے ویسے کہ اپنی بیوی کے نام کو بطور حوالہ استعمال کرتے ہیں جب بھی امریکہ کے افسران کا ذکر ہوتا ہے۔ فرناز اصفہانی صاحبہ کی شاید نیشنلٹی بھی دوہری ہے۔ کمیشن کے خیال کے مطابق منصور اعجاز صدر آصف علی زرداری کی اس معاملے میں اجازت کو ثابت نہیں کر پائے۔ کمیشن کا خیال ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے نہ اس معاملے میں اپنا حصہ ڈالا، نہ اس تمام معاملے کا ان کو علم تھا، اور کمیشن کے مطابق حسین حقانی نے منصور اعجاز کو جانتے بوجھتے یہ باور کروایا کہ صدر زرداری کے منشا اس معاملے میں شامل تھی۔ کمیشن کے سامنے حتمی طور پر کسی قسم کے کوئی نتائج کوئی معلومات سامنے نہیں آئیں، تو معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صدر آصف علی زرداری اس معاملے میں معلومات کی حد تک ملوث نہیں تھے۔ حتمی فیصلہ کیا کمیشن نے؟ کمیشن نے کہا جی کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ حسین حقانی نے اس مراسلے کا آغاز کیا تھا، اس کی تخلیق کی تھی۔ حقانی نے امریکہ کی مدد مانگی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ کا قابل اعتبار کارندہ بن جائے۔ حقانی یہ بھول گیا کہ وہ پاکستانی شہری اور پاکستان کے سفیر کے طور پر امریکہ میں تعینات ہے، لہذا اس کی وفاداری پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حقانی نے پاکستان کے جوہری اثاثے، ISI، طالبان کے ساتھ تعلقات، ISI کے اندر ایس سیکشن ختم کرنے کے وعدے، فوج کو دیوار لگانے کے منصوبے، ان تمام معاملات کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ یہ عمل پاکستان سے بے وفائی اور آئین کی پامالی ہے۔ مراسلے کا مقصد سویلین حکومت کو امریکہ کا دوست بتلانا اور امریکہ کی مدد کے بدلے اس کو مزید مستحکم کرنے کے ناطے امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھوانا تھا۔ ایک ایسی حکومت ہوتی جس میں حسین حقانی قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہوتے اور فوج اور انٹیلیجنس کے اداروں کی پیٹھ دیوار کے ساتھ لگی ہوتی۔ یہ میں کمیشن کی رپورٹ سے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ سب کچھ کمیشن کی رپورٹ سے میں آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ کمیشن نے یہ بھی کہا کہ جی ہمارے مشاہدے میں یہ بھی امر آیا ہے کہ حسین حقانی جس کا پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ ہی وہ یہاں پر رہتا ہے، صرف ایک اکاؤنٹ اس میں رکھا ہوا ہے جس کے اندر شاید 1.5 لاکھ کی رقم پڑی ہوئی ہے، نہ ہی یہاں پر اس کو کوئی دوسرا اثاثہ ہے۔ اس کو سفیر کے اہم عہدوں پر کیسے اور کیوں فائز کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیسے اتنی بہترین تنخواہ لیتا رہا، اور $2 ملین سالانہ کا خفیہ فنڈ اس کے ہاتھ میں دیا گیا۔ یہ فیصلہ کس نے کیا کہ حسین حقانی پاکستان کا سفیر بنے گا، اور نہ صرف بنے گا بلکہ ایسا سفیر ہوگا کہ اس سے پہلے کسی سفیر کے پاس وہ طاقت نہیں ہوگی؟ یہ کمیشن نے ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیا۔ اب آخر میں ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھیں، میمو گیٹ کا مقصد
یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. آپ اسے اتفاق بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو رد کر سکتے ہیں. میمو گیٹ کا مقصد ریاست کے سلامتی کے اداروں کی جڑیں کھوکھلی کرنا تھا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میمو اوتھینٹک تھا, کمیشن کہہ رہا ہے. میمو حسین حقانی نے لکھا, کمیشن کہہ رہا ہے. میمو امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کا ایک حصہ تھا, یہ کمیشن کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ میمو کا مقصد پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو بین الاقوامی تحویل میں دینا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ میمو گیٹ کی طرح ملک ریاض گیٹ کا مقصد ایک اور اہم ادارے یعنی عدلیہ کو تباہ کرنا ہے. یہاں پر آ کر آپ کو لگے گا کہ حسین حقانی اور ملک ریاض اور اس جیسے دوسرے لوگ جو میڈیا میں بیٹھ کر شر پھیلا رہے ہیں لگتے جرنلسٹ جیسے ہیں, جرنلسٹ ہیں نہیں, اور تیسرے اہم ادارے کو تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں جس کا نام ہے ذرائع ابلاغ. تو میمو کے ذریعے انٹیلیجنس ایجنسیز, پاکستان کی آرمی, پاکستان کی جوہری اثاثے, ملک ریاض ٹائپ سازش کے ذریعے عدلیہ کی تباہی, میڈیا کے اندر جو گھس بیٹھیے ہیں ان کے ذریعے میڈیا کو انڈرمائن کرنا اور کریڈیبلٹی کو زیرو کرنا. بڑا سوال یہ ہے کہ کیا حسین حقانی, ملک ریاض اور میڈیا کے اندر جو گھس بیٹھیے ہیں وہ پاکستان کے صدر, پاکستان کے وزیر اعظم اور اہم ترین حکومت کے کارندوں کی اجازت اور مدد اور ان کی جانکاری کے بغیر کام کر رہے ہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا ان تمام لوگوں کی پہنچ پاکستان کے اہم ترین حلقوں تک نہیں ہے؟ کیا ملک ریاض اور حسین حقانی کی دوستیاں صدر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے ساتھ نہیں رہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اس کو پروب کرنے کی ضرورت ہے. یہ تمام ایشوز ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جو بھی ہو ناظرین, ہدف واضح ہے اور ہدف یہ ہے کہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جائے, توڑنے کے لیے نہیں, اس کو ایک ایسی مزمحل, کمزور اور بالکل فلیکی قسم کی ریاست میں کنورٹ کر دیا جائے جو نفسیاتی طور پر بھی ڈیفیٹڈ ہو اور عملی طور پر بھی اندرونی کانفلکٹس کا شکار ہو, اور اس کے بعد جب معاشی کمپلشن اس کے اوپر لاگو کی جائے اور بتایا جائے کہ آپ کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے تو وہ سب کچھ ماننے پر تیار ہو جائے جو پچھلے کئی سالوں سے اس نے نہیں مانا. یہ تمام ایشوز پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنے کی طرف جاتے ہیں. میمو گیٹ یا ملک ریاض گیٹ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور ایک ہی جو رسی ہے اس کے بل ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس رسی کے بل اب سپریم کورٹ نکالتی ہے یا نہیں ہے. دا بال از ریئلی ان دا کورٹ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.